اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوش آمدید۔ شعور مقصد کے اندر بچوں کو کی تربیت کیوں ضروری ہے اور بچوں کو روحانی تربیت کیوں ضروری ہے، ڈسکشن ان کی ورڈز کے اوپر چل رہا ہے، تو اس کو آگے بڑھاتے ہیں کہ سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ بچوں کی تربیت چیز کیا ہے۔ تو سب سے پہلے جب تک ہمیں یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی تو ہمیں آگے کی بھی چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی اور نظر نہیں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار جاندار پیدا کیے ہیں۔ ان جاندار مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے مختلف صلاحیتیں رکھی ہیں، طاقتیں رکھی ہیں۔ اپنی کچھ مخلوقات کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے پناہ رفتار، بے پناہ ادب، عبادت اور ایک ٹھنڈک اور ایک نورانیت رکھی ہے، جس کی سب سے بہترین مثال ملائکہ ہیں۔ اور کچھ مخلوقات میں رفتار ہے نسبتاً ملائکہ سے کم، لیکن اچھے خاصے رفتار والی وہ مخلوق ہے۔ حرارت ہے، گرمی بہت ہے، بغاوت ہے اور عبادت بھی ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ خواص ہیں، مثال کے طور پہ جنات۔ اور کچھ مخلوقات ایسی ہیں جن میں بہت معمولی سی حرکت ہے اور وہ عبادت گزار بھی ہیں، جیسے نباتات، درخت، پودے۔ اور کچھ میں درمیانی حرکت ہے، عبادت ہے، اور ان کی مثال حیوانات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مخلوق پیدا کی اس پوری کائنات کو بنانے کے بعد آخر میں، جس کے اندر تمام مخلوقات کے جو خواص ہیں ان کو جمع کر دیا، جیسے بے پناہ طاقتیں، بے پناہ خوبیاں، اور اس کے اندر کچھ منفی معاملات بھی موجود ہیں اس مخلوق میں، اور اس کی مثال ہم ہیں، انسان۔ اور انسان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے احسن تقویم کا جس کے اوپر دعویٰ فرمایا ہے، جو اپنی جگہ بالکل مکمل طور پر درست ہے، کریکٹ ہے، اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ کیسے کسی بھی مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے روح کے ساتھ زندگی نہیں دی، تو انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس کو بنیادی طور پر روح کے ساتھ زندگی عطا کی ہے۔ روح پھونکی تو یہ مخلوق زندہ ہو گئی، تو انسان بنیادی طور پر روحانی مخلوق ہے، اور اس روح کی موجودگی کی وجہ سے ہی انسان ہر ایک مخلوق سے علیحدہ ہے، اور اس روح کے ملنے کی وجہ سے ہی انسان احسن التقویم ہے، بہترین مخلوق ہے، سب سے اشرف مخلوق ہے، سب سے بلند مخلوق ہے۔ اور روح کی موجودگی کی وجہ سے ہی اس کے اندر سمجھ، عقل، بہترین یادداشت، حکمت، قوت ادراک، قوت فیصلہ، قوت تحقیق، انسان سمجھ اور تحقیق کی بنیاد پر غیب کو حاضر کر لیتا ہے۔ ہاں ڈیفینیٹلی جتنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہوتی ہے اتنا ہی اس کی تحقیق غیب سے چیزوں کو حاضر کر لیتی ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ملائکہ سے زیادہ ادب اور عبادت کی بھی طاقت دی، جنات سے زیادہ جو ہے حرارت ہے، اور اس کے علاوہ انسان کے اندر غصہ، محبت، ندامت، لطافت، یہ بھی بہت گہرائی کے ساتھ موجود ہے۔ اس کے علاوہ انسان کے اندر سچ اور جھوٹ کی تمیز، حلال اور حرام کی تمیز، صحیح اور غلط کی تمیز، اور عبادت، زندگی اور آخرت کا شعور بھی اسی مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ تو لہٰذا انسان کا جو بچہ جو بنیادی طور پہ جسمانی نہیں ہے، جو بنیادی طور پہ عقلی نہیں ہے، جو بنیادی طور پہ نہیں ہے، بلکہ جو بنیادی طور پہ روحانی ہے، تو انسان کا بچہ سے پیدا ہوتا ہے، روحانی اسٹیشن سے پیدا ہوتا ہے، روحانی طاقتوں سے پیدا ہوتا ہے۔ جب وہ دنیا میں آتا ہے تو وہ تمام ان خوبیوں اور خامیوں کا مرکب بن کے دنیا میں آتا ہے، اور اس انسانی بچے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ایک ٹاسک، ایک ٹارگٹ، ایک آبجیکٹو بھی عطا کیا ہے، اور انسان کی زندگی کا واحد مقصد
قرب الہی، محبت الہی، عبادت الہی اور معرفت الہی ہے، جس کو علم العرفانیت کے اندر اس طرح بھی بیان کیا جاتا ہے لا مقصودہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی مقصود ہی نہیں ہے۔ تو جب انسان کا یہ روحانی بچہ دنیائے لاشعور سے شعور میں قدم رکھتا ہے تو اس کے گرد چار چیزیں، چار پھندے بالکل موجود ہوتے ہیں: شیطان، منفی لوگ، منفی سوچ، منفی اعمال۔ اور انسان کے بایولوجیکل سسٹم میں دوسری طرف اثرات اور ایکسپیرینس کو جذب کرنے کی بے پناہ صلاحیت ہے۔ مثلا ایک پاکستانی بچے کے سامنے جب اردو بولی جائے تو وہ بہت جلدی یہ اردو سیکھ لے گا۔ اگر یہی نسلاً پاکستانی بچہ امریکہ میں بھیج دیا جائے تو وہ فراٹے سے انگلش بولے گا، اور اگر امریکی بچے کو شروع سے میتھمیٹکس سکھائی جائے تو وہ میتھ کا ماسٹر ہو جائے گا، اور اگر اسی عمر کے ایک پاکستانی بچے کو سوئمنگ سکھائی جائے تو غالباً وہ بہترین سوئمر نکلے گا۔ اگر بچے کے ارد گرد سب جھوٹ بولنے والے ہوں گے تو بچہ بھی جھوٹا ہوگا، اگر بچے کے ارد گرد سارے غصہ کرنے والے ہوں گے تو بچہ بھی غصہ کرنے والا ہوگا، اگر بچے کے گرد لوگ رشوت لینے والے ہوں گے تو بچہ بھی رشوت لے گا، اور اگر بچے کے گرد لوگ شراب پینے والے ہوں گے، نشہ کرنے والے ہوں گے تو بچہ بھی یہی کرے گا۔ تو بچے کے گرد یاد رکھیں جو کچھ ہوگا وہ اس کو آٹومیٹکلی جذب کرے گا، اور اسی انفارمیشن کی بنیاد پہ وہ اپنی اسکلز کو ڈیولپ کرتا ہے، اور اس کی شخصیت انہی آئیکونز کے گرد تعمیر ہوتی چلی جاتی ہے کہ اس کے گرد کیا کچھ ہو رہا ہے۔ آج کے دور میں اگر میں سچ بولوں اور اگر آپ بھی سچ بولیں تو ہمارے بچوں کے گرد کیا ہے؟ کیا جھوٹ کا سمندر نہیں ہے؟ رشوت، حرام، غصہ، نشہ، شراب، زنا، بد نظری کے مختلف پہاڑ ہمارے بچوں کے گرد نہیں ہیں؟ اور آپ اور میں یہ بھی مانتے ہیں کہ اولاد ماں باپ کا سکون اور خوشی بھی ہے، مگر آج اولاد ماں باپ کی آزمائش بھی ہے۔ اولاد ماں باپ کے لیے جہنم کا دروازہ بھی ہے، اور اولاد ماں باپ کے لیے جنت کا راستہ بھی ہے، اور اولاد ماں باپ کی زندگی اور آخرت کا سب کچھ بھی ہے، بنا بھی دیتی ہے اور بگاڑ بھی دیتی ہے۔ اور اگر ہم مزید سچ بولیں تو کیا آج ہمارے بچے غصے والے، جھوٹے، بے باک اور بے کہنے نہیں ہیں؟ لڑائیاں نہیں ہوتی، بدتمیز نہیں ہیں، باغی اور آرام سے حرام کی طرف راغب نہیں ہیں؟ کیا ہمارے بچے شیطان، منفی لوگ، منفی سوچ، منفی اعمال کی وجہ سے تباہی کا شکار نہیں ہو رہے؟ روز ہم اپنے شہر میں، اپنے ملک میں اور دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ یہ جو کچھ جرائم، کرپشن کوئی 20 سال کی عمر میں کر رہا ہے، یا 22 سال کی عمر میں کر رہا ہے، یا کوئی 25 سال کی عمر میں کر رہا ہے، یا کوئی 35 سال کی عمر میں کر رہا ہے، تو یاد رکھیں یہ سارے ان کے بچپنے کے اندر پیدا ہونے والے بگاڑ کی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور ماں باپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس وقت؟ اپنی اولاد کو دیکھ کے کیا وہ ڈپریشن، مائیگرین، انزائٹی، بلڈ پریشر اور شوگر اور پتہ نہیں نہ جانے کیا کیا ان کو ڈیولپ نہیں ہو رہا؟ اصل میں ماں باپ سب سمجھتے ہیں لیکن ڈرتے بہت ہیں اور کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ کیا وجہ ہے؟ کیا ماں باپ شیطان، منفی سوچ، منفی لوگ اور منفی اعمال سے لڑ سکتے ہیں؟ اور کیا ان کو اس طرح لڑنا بھی چاہیے؟ کیا ماں باپ میں یہ طاقت ہے؟ اور اس کے علاوہ ایک اور بھی مسئلہ یہ ہے کہ ماں باپ اپنی وہ دیکھیں وہ خود اندر سے کیا ہیں، ماں باپ کے اندر کس طرح کی صلاحیتیں ہیں، ماں باپ نے خود کیا سیکھا تھا، ماں باپ خود کتنے سچے ہیں، ماں باپ خود کتنے اصل ہیں، ماں باپ خود کتنے حلال اور حرام کی تمیز کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں بڑی اہم ہیں۔ تو یاد رکھیں، اسی بات پہ میں آج کے اس ویلاگ کو ختم کر رہا ہوں، اس کو انشاءاللہ ہم آگے بڑھائیں گے کہ بچوں کو ہمیں ہر صورت میں نہ صرف بچانا ہے بلکہ انہیں بنانا ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو بچانا ہے اور بنانا ہے، اور انشاءاللہ ہم اللہ رب العزت نے چاہا تو ہم ایسے ہی کریں گے۔ اس کے لیے ہمیں چند باتیں سیکھنی ہوں گی۔ اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ آپ سے اسی حوالے سے مخاطب ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔